السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر والفجر والفتح مع العسر لليسرى ایک مرتبہ خود سے پڑھیے. اس میں تھوڑی سی کوشش کریں والفتح کی آواز نہ آئے، کچھ جگہوں سے آئیے. ہا پڑھا تھا نا ہم نے، تو ہا کی آواز ہے. والفتح واستغنى والأنثى بالأنثى ما القارعة. وقف کریں گے تو ہا کی آواز. ما القارعة والمؤتفكة. وقف کریں گے تو بالمرحمة. وقف کریں گے تو پڑھیے مضبوطی سے پڑھیں. رک جائیں. واستغنا افواجن. کون سی مدہ ہے اس میں؟ محفوظ. اس میں کون سی مدہ ہے؟ خود سے پتہ ہونا چاہیے، تو اس سے آپ کی غلطیاں ختم ہوں گی. تقویم قدحا نطفة مؤصدة. پڑھیے قلقلہ کریں. مؤصدة. واپس پڑھیے. افواجا محفوظ تقویم مؤصدة. والانثى پہ کس کس کو پتہ ہے غنہ کرنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. بتانا نہیں ہے غنہ کرنا ہے یا غنہ نہیں کرنا، کس کس کو پتہ ہے؟ تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لائٹ جلا دیں تھوڑا، آج لائٹ جلا دیں. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن. اس کو بند کر دیں، تھوڑا سا بند کر دیں. پورے قرآن میں اس دن بغیر اس کے لکھے ہوئے بتایا تھا آپ کو، پورے قرآن مجید میں کہاں غنہ کرنا ہے اور کہاں غنہ نہیں کرنا، اس کے لیے صرف 3 اصول آپ کو بتایا تھے، 3 قاعدے. اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں، آپ کو پورا پتہ چل جائے گا. نہ آپ کو نشان لگانے پڑیں گے، نہ کسی سے جا کے پوچھنا پڑے گا، خود کو پتہ ہوگا. جیسے قاری صاحبان ماشاء اللہ قاری صاحب نے جیسے پڑھا، آپ کو بھی ویسے پتہ ہوگا کہاں میں نے غنہ کرنا ہے اور کہاں غنہ نہیں کرنا. اس کے لیے صرف 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. نمبر 1 2 3. نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کرنا ہے. نظر آ رہا ہے حضرت؟ نون اور میم جب بھی اس پر تشدید ہو، یہ نہیں کہنا کہ غنہ کرنا ہے، ہمیشہ غنہ کرنا ہے. ہمیشہ سے کیا فائدہ ہوگا؟ آگے چل کے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
جب بھی پورے قرآن میں نون اور میم کے اوپر، نون کے اوپر جب تشدید ہو تو کیا کریں گے؟ سورۃ الناس ایک مرتبہ پھر سنا دیں، پچھلی دفعہ بھی سنی تھی میں نے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس تو نہیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کیا آ رہا ہے نون پہ؟ سورۃ الناس کی ہر آیات پہ کیا آ رہا ہے؟ نون مشدد. تو غنہ کر کے دکھانا ہے. بسم اللہ پڑھیے. جتنا زیادہ رک سکتے ہیں رکیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. پڑھیے زور سے. الہ من پہ بھی غنہ کریں، نمبر 3 میں اس کی پہچان ہو جائے گی. من پہ غنہ کریں. من شر الذی یوسوس من آخری آیات میں کتنے غنے ہو رہے ہیں؟ 2 غنے، کیونکہ من الجن نون مشدد، ون پھر نون مشدد. تو یاد رہے گا انشاءاللہ. پورے قرآن میں کسی ایک سورت یا ایک سپارے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، نہ ایک صفحے کے لیے، پورے الحمد سے لے کر والناس تک اسی طرح میم مشدد ہو، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میم پہ کیا ہے؟ تشدید ہے. تو کیا کریں گے؟ غنہ کر کے دکھائیں. محمد الرسول اللہ. اسی طرح عم ثم، کیوں غنہ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ میم مشدد. اللہم صل علی، ایسے پڑھ سکے تو کتنا اچھا ہوگا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، ایسے تو نہیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد. نمبر 2 میں یاد رکھیں میم ساکن. یہ کیا ہے؟ میم مشدد. اور یہ کیا ہے؟ میم ساکن. پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا لیکن لکھا نہیں تھا، اس لیے ہو سکتا ہے اچھے سے یاد نہ ہوا ہو. میم ساکن پر پورے قرآن میں کہاں غنہ کرنا ہے اور کہاں غنہ نہیں کرنا، اس کے لیے صرف 2 حرف یاد رکھنے. حروف میم یا با آ جائیں تو غنہ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائیں تو غنہ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم، کیا آ گیا یہاں پہ؟ میم ساکن. اب آپ کو خود پتا ہونا چاہیے، چاہے آپ پہلے نہیں کرتے تھے لیکن پتا ہونا چاہیے. اگر پہلے آپ نہیں کرتے تھے مثال کے طور پہ، یا کسی نے بول دیا بھائی غنہ کرو، تو آپ شک میں آ جاتے نا. لیکن آج کے بعد آپ نے شک میں نہیں آنا، پک میں ہی رہنا ہے کہ اس میم ساکن پر غنہ کیوں نہیں ہو رہا. زور سے بتائیں. میم ساکن کے بعد میم یا با نہیں ہے. لم یلد، آگے بھی پڑھیے 3 دفعہ ہے. اسی طرح پڑھیے سورۃ قریش پڑھیے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم. اس ہم پہ غنہ ہے یا نہیں؟ کیسے پتا چلا؟ میم ساکن کے بعد میم آ گیا. تو یاد رہے گا انشاءاللہ. الیکم مرسلون، کیوں غنہ بن رہا ہے یہاں پہ؟ میم ساکن کے بعد صفحہ نمبر وہ نکالیں 7. جزاک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا. اسی طرح یاد رکھیں جیسے علم نشرح، اگر کسی بھائی نے یہاں پہ غنہ کیا تو کیا ہوگا؟ تجویدی غلطی ہوگی. آپ کے قرآن پڑھنے میں خوبصورتی میں اضافہ کب ہوگا؟ جب ان چیزوں پہ تھوڑا سا عمل کر لیں گے. یاد تو ہو جائیں گی لیکن عمل کریں گے تب، کر کے دکھائیں گے ویسے انشاءاللہ. اگلا صفحہ نکالیں.
میم ساکن کے بعد آنے والا حرف میم ہے، تو کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. پڑھیے الیکم مرسلون. اگر آپ نے پڑھ دیا الیکم مرسلون، صحیح لگا؟ خود بتائیں. تو یہ چیز آپ خود اپنے اندر لیں. ضروری تو نہیں ہے صرف قاری صاحبان نے یا مولوی حضرات نے پڑھنے، ہر کسی نے تجوید سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. پڑھیے الیکم مرسلون. اسی طرح وما هم بمؤمنین. کیوں غنہ ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد ہم، میم ساکن پھر آ گیا. غنہ ہے غنہ نہیں؟ آپ یہاں سے بتا سکتے ہیں خود سے. جی کیسے پتا چلا؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد آنے والا حرف، یہ نہیں جواب دیجئے گا کہ فا آ رہا ہے. کیا جواب ہونا چاہیے؟ میم یا با نہیں ہے. آسان طریقے سے اگر آپ نے فا بتایا تو پھر آپ پھنس جائیں گے، پھر وہ 25 حروف اور بتانے پڑتے ہیں. تو اس لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ میم ساکن پر کب غنہ کرنا ہے اور کب نہیں، اس کا آسان حل یہی ہے. میم ساکن کے بعد اگر میم یا با ہوں تو غنہ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. نون مشدد جو آپ کو بتایا تھا، نون مشدد اور میم مشدد، اس کو ایک بار پڑھ لیجئے. ان اللہم. اسی طرح نمبر 3 کی بھی پہچان کر لیں. تھوڑا سا گھما. جزاک اللہ. نمبر 3 کے لیے آپ کو 4 چیزوں پہ غور کرنا ہے. کتنی؟ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں گے تو آپ کو جب بھی یہ 4 چیزیں نظر آئیں، یا غنہ ہوگا یا غنہ نہیں ہوگا ان 4 چیزوں پہ. وہ 4 کون سی ہیں؟ نون ساکن اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جسے ہم تنوین کہتے ہیں. جب بھی آپ کو ان 4 میں سے کوئی بھی ایک نظر آئے، یا غنہ ہوگا یا غنہ نہیں ہوگا. کچھ بچوں نے بھی یاد کیا ہوا کہ تنوین پہ غنہ ہے، نون ساکن پہ غنہ، یا نون ساکن نون غنہ. تو تجویدی لحاظ سے وہ بچے بعد میں بیچارے مشکل میں آ جاتے ہیں. تو کوشش کریں ان کی اچھے سے پہچان کرا دیا کریں. جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے، مثال کے طور پہ آئے گا تسقا من عین آنیہ، تو اس کو اچھے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں غنہ کرنا ہے یا غنہ نہیں کرنا. تو کیسے پتا چلے گا؟ اس کے بعد آنے والے 8 حروف یاد رکھنے آپ نے. 28 حروف آ جائیں گے نا، کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے 8 حروف یاد رکھ لیے تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی میں نے غنہ کرنا ہے یا غنہ نہیں کرنا. جس میں سے 6 آپ کو یاد ہیں، پہلے صفحے میں پڑھے تھے. حروف حلقی یاد ہیں سب کو؟ پڑھیے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را. 2 اور ملا لیں، حروف ادغام میں سے ہیں. اس تفصیل میں جائیں گے تو جو کچھ بتایا یہی بھول نہ جائے، اس لیے میں ڈر کے یہی بتا رہا ہوں. 8 حروف یاد رکھنے آپ نے. وہ کون کون سے ہیں؟ لام را. جب بھی یہ دونوں چیزیں آمنے سامنے آ جائیں تو غنہ، اونچی آواز سے، غنہ نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھ کے دیکھتے ہیں. من، یہاں پہ من لکھا ہے اور یہاں پہ بھی من. ایک میں غنہ ہوگا اور ایک میں غنہ نہیں ہوگا. آپ نے بتانا ہے اس میں غنہ ہوگا. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد آنے والا حرف ان 8 میں سے ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اب کیا ہوگا؟ جی کیسے پتا چلا؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والے حرف ان 8 میں سے نہیں ہے. اتنی سی چیز یاد رکھنے سے آپ ماشاءاللہ قاری صاحب بن سکتے ہیں. کون کون بننا چاہتا ہے انشاءاللہ؟ پڑھنے کے لحاظ سے قرآن پڑھیے گا انشاءاللہ. من جو
اب بتائیں اس پہ غنہ ہوگا کہ نہیں؟ جی اونچی آواز سے بتائیے، وہاں سے طلباء کی آواز نہیں آ رہی. جی میرے خیال سے نقطہ نظر نہیں آ رہا. نون ساکن کے بعد جی میں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. اب کیونکہ اتنی سی بات یاد رکھنی آپ نے، بس تو یاد رہے گی انشاءاللہ. تو اس میں 4 حروف اور یاد رکھنے جو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھے، لکھے نہیں تھے، یہ الگ ہیں، اس کو نہیں گننا آپ نے. صنوان، قنوان، بنیان اور جزاک اللہ. تو یہ ان سے الگ ہیں. ان 4 کو چھوڑ کے باقی اسی پہ عمل کرنا ہے آپ نے، بلکہ اس پہ توجہ نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. قاری صاحبان انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے. بسم اللہ، کھولیں، لائٹ بند کر دیں. جزاک اللہ. نہیں بس جزاک اللہ. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلا صفحہ نکالیں، اس کو پورا کریں، پیچھے جائیں. بسم اللہ. ایک صفحہ اور بس. اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد آنے والا حرف کیا ہے؟ ان 8 میں سے ہے یا ان کے علاوہ ہے؟ اگر ان 8 میں سے ہوتا تو یہاں پہ غنہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. پڑھیے، وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى. اسی طرح وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. پڑھیے، اس میں نہ نون مشدد ہے، نہ میم مشدد ہے، اور نہ ہی میم ساکن ہے، اور نہ ہی تنوین ہے، اور نہ نون ساکن ہے. تو یہاں پہ کوئی غنہ نہیں ہو رہا اسی وجہ سے. اب آپ یہاں پہ دیکھیے، علم نشرح کیا لکھا ہوا ہے؟ میم ساکن. اب اس میم ساکن پر غنہ کرنا ہے یا غنہ؟ تو کیسے پتا چلے گا؟ میم ساکن کے بعد آنے والا حرف میم اور با میں سے نہیں ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا. وقف کریں گے تو فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا. مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحِ لوط المرسلین. سکتہ کریں، آواز کو چھپانا ہے، سانس ٹوٹنی نہیں چاہیے. بل ران من راق. اب اس پوری آیات میں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، غور سے دیکھیں کہاں غنہ ہونا چاہیے اور کہاں پہ نہیں. پہلے ام پہ غنہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با نہیں ہے. آگے لم پہ نہیں کریں گے. نون ساکن آ گیا، اور یہاں پہ غور کریں، کیسے پتا چلا؟ آواز سے بتائیں. نون ساکن کے بعد آنے والا حرف ان 8 کے علاوہ ہے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا الآن وهو الحكيم العليم.
آگے کا بڑھیے. کیا کرنا چاہیے تھا جی؟ تو یہ اب آپ کی ذمہ ہوگی. ہم نے امانت پہنچانی تھی، پہنچا دی. اب آپ نے غنہ کیا نہ کیا، آپ خود ہی ذمہ دار ہوں گے. جی کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو کریے. اس ون نجم پہ غنہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، نون مشدد. آگے پڑھیے. ایک نون ہے بیٹا. اتحاجونی، جو پہ بھی 6 الف کے برابر مد ہے، بڑا مد ہے. ہا پہ بھی اور جو پہ بھی. پڑھیے واپس. الصاخة، یہ قرآن میں نہیں ہے، ویسے ایک حدیث کی طرح لکھا گیا ہے تاکہ ایک میسج پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اقیم الصلاۃ. پڑھیے یہ والا آیت بس. یقول الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. آگے پڑھیے. یہاں پہ اللہ کا حرف پچھلی دفعہ اللہ کہاں پہ لام موٹا پڑھا جانا ہے اور کہاں پہ باریک، یہاں دیکھ سکتے ہیں. پچھلی بار بتایا تھا اللہ جب بھی لکھا ہو ہم الٹ کر دیتے ہیں. جب بسم اللہ پڑھنی ہو کچھ بھائی ہیں بسم اللہ الرحمن پڑھ دیتے ہیں. جب سلام کرنا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر دیتے ہیں. تو ان دونوں کو الٹ کر لیں. جب بسم اللہ ہے اس لام سے پہلے والے حرف کی زیر ہے تو باریک ہوگا، زیر نہیں ہے تو لام موٹا پڑھیں گے. ہزاروں جگہ آپ کی غلطی ختم. اب پڑھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ خود غور کریں، اپنی غلطی خود صحیح کریں. قل هو اللہ احد کیوں موٹا ہو رہا ہے؟ پیچھے واو کے اوپر زیر نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ اکبر، یہ نہ کہ اللہ اکبر. اللہ کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اللہ. لا کا مطلب تو نو ہے نا، نہیں ہے عربی میں. تو ہم اللہ اللہ کرتے رہتے. اللہ کر کے دیکھا ہے کبھی؟ اللہ سنتا ہی نہیں ہے. اللہ تو کریں انشاءاللہ. بولی اللہ اکبر. اللہ اکبر تو نہیں بولیں گے نا انشاءاللہ. اللہ. قل هو اللہ اللہ الصمد. اب انہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. خود اندازہ کریں. اتنی سی بات ہے. صرف زیر ہے تو باریک پڑھیں، زیر نہیں ہے تو موٹا پڑھ دیں. پڑھ کے دیکھیے. اعوذ باللہ بسم اللہ. یہ دونوں باریک کیوں ہو رہے ہیں؟ زیر. آگے پڑھیے. ان اللہ یہاں سے لے کر 1 2 3 4 چاروں موٹے کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ پیچھے زیر ہی نہیں ہے. دیکھیں جو حرف آ کے ٹچ ہو رہا ہے اس کی زیر نہیں ہے. پھر ایک بار پڑھیے.
جزاک اللہ. پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اسی طرح نون مشدد کا غنہ یہاں پہ بھی کریں گے. والناشطات والنازعات والسماء والترائب إنا أعطيناك الكوثر أتحاجوني ولا تحاضون فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى. مد کے بعد میم مشدد پہ غنہ کریں پھر آگے جائیں. الطامة الكبرى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقيموا الصلاة إلا الذين من نون ساکن کے بعد آنے والا حرف ان 8 میں سے نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ غنہ. من شر النفاثات اعوذ باللہ بسم اللہ ان اللہ قال اللہ حدود اللہ رسول اللہ والصبح والشمس والشفع والصيف والليل والتين والزيتون. نماز کا سبق نکالیں. آگے جانے آگے اور آگے. اللہ اکبر جب ہم نماز کے لیے کرتے ہیں کیا پڑھیں گے؟ اللہ تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک
وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني
वआफिनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी। दो सजदों के बीच में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं ये दुआ। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। वक्फ क्या करें, रुक जाया करें, बेहतर है। वापस पढ़ें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। ये है